بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. پوڈ کاسٹ اسپورٹس گپ شپ ود جنید خلیل نینی تال والا, اس کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر بلند اقبال. ناظرین, آج کے اس پوڈ کاسٹ پہ ہم بات کرنے جا رہے ہیں پاکستان ٹیم کی موجودہ صورتحال کے حوالے سے, پاکستان کرکٹ ٹیم کو درپیش مسائل کے حوالے سے, اور ان وجوہات جن کی وجہ سے پاکستانی ٹیم اس وقت زوال کا شکار ہے. اپنے اس پوڈ کاسٹ میں ہم یہ بھی دیکھیں گے کہ آخر کیا وجہ ہے کہ ہمارے شہر سے یعنی کراچی سے کچھ لوگوں کو یہ شکایت ہوتی ہے کہ شاید کراچی کے لوگوں کو موقع نہیں ملتا. اس کے علاوہ انسائڈ اسٹوریز کیا ہیں, کنٹروورسیز کیا ہیں, ان کو ایڈریس کیوں نہیں کیا جاتا, ان تمام والوں سے بات کریں گے. میڈیکیم گروپ آف کمپنیز کے گروپ مینیجنگ ڈائریکٹر جناب جنید خلیل نینی تال والا صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم سر, آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. وعلیکم السلام. سب خیریت سے؟ الحمد للہ. بہت شکریہ سر, وقت نکالا آپ نے. تھینک یو. ٹھیک. مجھے یہ بتائیے گا کہ کہا یہ جاتا ہے کہ ایک روٹی گینگ کوئی ہے ٹیم میں, مجھے نہیں پتا کیا ایسا کچھ ہے جو گینگ صرف کمانے کے لیے کرکٹ میں آتا ہے, یا وہ کسی نہ کسی طرح ان کے جو روٹی ہے وہ اس پاکستانی ٹیم یا پاکستانی کرکٹ کے ساتھ لگی ہوئی ہے, بجائے اس کے کرکٹ کے لیے جائے پیسے کمانے کا ایک ذریعہ بناتے ہیں. کیا یہ بات درست ہے؟ لیکن دنیا میں تمام کے تمام لوگ جو ہے نا وہ بیسکلی اسٹارٹنگ تو پیشن کے ساتھ ہوتا ہے, کریز کے ساتھ ہوتا ہے. اگر ہم تھوڑی سی اپنی فیلڈ چینج کریں, کرکٹ سے ہٹ کر ایکٹنگ کی طرف چلیں, ہم ڈرامہ جو نا بنانے کے لیے جا رہے ہوتے ہیں. ایک نیا کمر جو نا جس وقت آتا ہے تو اس کو صرف چانس کی جو نا بھوک ہوتی ہے کہ کسی طریقے سے جو نا وہ بریک مل جائے. اس وقت اتنی نیگوسیشن بھی نہیں کرتا. اینڈ دین آہستہ 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 دین ہی بیکم اے اسٹار. اس کے بعد اس کے لیے جو ہے نا وہ بریک سے زیادہ جو ہے نا وہ فائنینشیلس جو ہے نا ٹولز آر مور امپورٹنٹ. تو سیم کرکٹ میں بھی ایسا ہوتا ہے کہ بھائی پہلے تو جو ہے نا وہ کریز کے لیے جو ہے نا اپنے شوق کے لیے اپنا جس کو بولتے ہیں محبت, فنیٹک جو ہے نا جو لوگ ہوتے ہیں وہ آتے ہیں, اور اس کے بعد آہستہ آہستہ جو ہے نا ان کا کنورژن شروع ہو جاتا ہے ٹوورڈس منی سائڈ. اب یہ روٹی گینگ کیا ہے مجھے بھی نہیں معلوم, اور بٹ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے ہم بچپن سے سنتے ہوئے آ رہے ہیں کہ ٹیم کے اندر سیاست ہے, سیاست ہے, سیاست ہے, اور وہ میرے خیال سے اسٹارٹنگ سے اور آج تک رہے گی. آج تک جو ہے نا وہ اس سیاست کو پی سی بی ختم نہیں کر سکی, اس سیاست کو آج تک بی سی سی آئی جو ہے نا وہ ختم نہیں کر سکی. انٹرنیشنل کرکٹر جو ہیں وہ آپ کا فارن کرکٹرز جو آپ کالج سے آسٹریلیا, انگلینڈ ہو گیا یا نیوزی لینڈ ہو گیا, ان کے بارے میں مجھے نہیں معلوم. بٹ ایک جب میں نیوزی لینڈ کا پلیئر ہوتے تھے راس ٹیلر, جس وقت ان کو کیپٹن بنایا گیا, ہی واز این ایکسٹرا آرڈنری پرفارمر بٹ دا ٹیم واز ناٹ سپورٹنگ ہم. اینڈ دین واٹ ہیپن کہ ایک دم سے جو نا کین ولنسن کو جو نا ان کی جگہ جو نا کیپٹن جو نا وہ بنا دیا گیا. تو آئی تھنک پوری دنیا میں جو ہے نا وہ سروائیول کی جنگ ہوتی ہے, اور سروائیول کے اندر یو ایکچولی میڈ اے پول جس کے اندر ایک سمپل سی ایگزامپل ہوتی ہے, یو اسکریچ مائی بیک آئی اسکریچ یورس. تو اس کے اندر ہماری کرکٹ میں یہ کچھ زیادہ ہی ہے, اور اس کے اندر کچھ لوگوں کی جو پرفارمنس کی وجہ سے ان کی سالیڈیٹری جو ہے نا وہ زیادہ ہو جاتی ہے, اور ان کا جو ٹیم کے اندر ان پٹ جو ہے نا وہ بڑھ جاتی ہے. بٹ دیکھیں کوئی بھی ہو, کسی کا بھی جو ہے نا مطلب جو سروائیول ہے اٹس ناٹ فار ایور. اسٹار آتے ہیں, اسٹار چلے جاتے ہیں. وسیم اکرم جیسے اسٹار آئے, وسیم اکرم جیسے اسٹار چلے گئے. وقار یونس جو ہے نا وہ آئے, شاہد افریدی صاحب جیسے جو ہے نا اسٹار آئے. اینڈ آئی تھنک ون آف دا بگیسٹ شو مین ان کرکٹ ہسٹری از شعیب اختر. شعیب اختر, اگر آج بھی مجھ سے کوئی بولے نا کہ یوٹیوب پہ جا کے تم نے کسی ایک کرکٹر کی کلپس دیکھنی ہے, تو میں بینگ اے بیٹسمین شعیب اختر کی بالنگ جو ہے نا دیکھنے میں پسند کروں. سر پوری دنیا نے مانا, جس نے بلے توڑے ہوئے ہو نا وہ ان سے مطلب نو ڈاؤٹ ایک دہشت تھی, دہشت جو ہے نا, اور فاسٹ بولر کی اگر اس کی دہشت, اس کا ڈر نہ ہو بیٹسمین کے آگے, تو پھر جو اصل بات کہی جاتی ہے. اچھا سر, جہاں یہ بات ہو رہی ہے وہاں آپ کو میں ایک واقعہ یاد دلاؤں گا. پچھلے ورلڈ کپ کے بعد ہمیں ایک بات پتہ چلی تھی کہ جی انضمام الحق صاحب کے ساتھ ساتھ میجر پلیئرز جو ہیں انہوں نے کانٹریکٹ یعنی سینٹرل کانٹریکٹ سائن کرنے کے لیے اپنے پیسے بڑھوائے. اور یعنی سب سے بڑی بات یہ تھی کہ جو چیف سلیکٹر ہے جس نے ساری ٹیم سلیکٹ کرنی ہے, وہ خود بھی مبینہ طور پہ یعنی اللیجڈلی جیسے لوگوں نے کہا کہ جی جس کی وجہ سے انہوں نے پھر بعد میں استعفیٰ بھی دے دیا. بڑی باتیں ہوئی کہ جناب وہ انویسٹیگیشن ہوگی اور اس کو پبلک کریں گے اور رپورٹ آئے گی. کیا ہوا سر, مطلب کہاں گئی وہ انویسٹیگیشن, کہاں گئی وہ رپورٹ؟ کیا ایک استعفیٰ جو ہے وہ ہر چیز دھو سکتا ہے؟
کیا ایک ریزگنیشن یا ٹیم میں چینجز کر دینا, کپتان بدل دینا, جو کچھ کیا وہ سب معافی؟ دیکھیے سب کے جس کے وقت جیسا چل رہا ہوتا ہے وہ اس چیز کا جو ہے نا وہ ایڈوانٹیج اٹھاتا ہے اور کوشش یہ کرتا ہے. ہمارے یہاں تو بیسک سینیریو یہی ہے کہ ایک بوٹی کے چکر میں پورا بکرا جو ہے نا حلال کر دیا جاتا ہے. اور ہمارے یہاں کرکٹ میں بھی ایسا ہی ہو رہا ہے کہ اپنے جو ہے نا کانٹریکٹس کے لیے ہم پاکستان کرکٹ کو جو ہے نا کنٹینیو جو ہے نا وہ تباہ کر رہے ہیں. وی لوٹ آف ٹائم وی ٹاک اباؤٹ میرٹ بٹ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے میرٹ جو ہے نا وہ صرف جو ہے نا کتابوں میں اور تقریروں کے لیے ہی رہ گیا ہے. ایک چھوٹی سی اگزامپل جو ہے نا ہم نے میڈیا پر دیکھا بھی ہے اور سنا بھی ہے کہ جس وقت لاہور قلندر کے کوچ جو ہے نا عاقب جاوید صاحب جو ہے نا صرف لاہور قلندر کے کوچ ہوا کرتے تھے, تو ان کی ایک اسپیچ ہوتی تھی کہ ہم ہمیشہ سے چاہتے ہیں کہ بابر اعظم جو ہے نا وہ کراچی سے جو ہے نا وہ اوپن کرے تاکہ ہمیں پرابلم نہیں ہے کہ ہمیں اسکورنگ 160 170 رنز جو ہے نا سے زیادہ وہ رن جو ہے نا وہ بنا نہیں سکتے, کیونکہ ان کی اسٹرائک ریٹ ایسی ہے. اور اگر آپ مجھ سے پوچھیں, اگر مجھے موقع ملے کہ میں ان کو لاہور قلندر میں لے کر آؤں تو میں ان کو کبھی بھی لے کر نہیں آؤں گا. اور میں اس لیے لے کر نہیں آؤں گا کیونکہ ان کی اسٹرائک ریٹ جو ہے نا اٹس ناٹ ٹو دا اسٹینڈرڈ. اور اگر میں کبھی وہ لاہور قلندر میں آ بھی گئے تو بیسکلی ان کی پوزیشن جو ہے نا وہ اوپننگ نہیں ہوگی. ہاں, جب عاقب جاوید صاحب پاکستان کے کوچ بنے اور بابر اعظم نے ان کے زمانے میں ان کے ٹینیور میں اوپننگ کی, تو اس وقت کوئی ان سے یہ سوال پوچھے کہ بھائی 1 سال پہلے تک تو آپ کا اسٹیٹمنٹ کچھ اور تھا, آج آپ کا اسٹیٹمنٹ کچھ اور ہے, تو جب وہ جواب آپ کو یہ دیں گے تو وہ یہ بتائیں گے ٹو رن اے سسٹم وی ہیو ٹو ڈو دی ایڈجسٹمنٹ. اگر آپ کسی بھی سسٹم کو رن کرنے کے لیے جگاڑ لگائیں گے نا تو ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے ریزلٹس ایسے ہی ہوں گے. ایک دفعہ آپ سسٹم ٹھیک کر لیں. اگر آپ کو یاد ہوگا کہ ایک زمانے میں جس وقت ہم آئرلینڈ سے جو نا ویسٹ انڈیز کا ورلڈ کپ کے اندر ہارے تھے, تو اس کے بعد پی سی بی نے ایک آپریشن شروع کیا تھا. اس کے اندر تمام سینئر پلیئرز کو خداحافظ کر کے جو نا راشد لطیف صاحب کو جو ہے نا وہ بیسیکلی لایا گیا اور ان سے جو نا پوری ٹیم بنائی گئی, جس کے اندر ہم نے حفیظ, شعیب ملک جیسے پلیئرز جو نا وہ دیکھے. اینڈ دین آہستہ نئی ٹیم جو نا وہ ڈیولپ کی, ان کو ایک سرٹن ٹائم دیا گیا. اینڈ دین ایک ٹائم آیا کہ یہ آپ کے جو نا وہ سٹارز بن گئے. بٹ اگر آپ یہی سسٹم رن کرنے کے لیے اسی طریقے سے جگاڑ لگاتے رہیں گے, ڈیفیکلٹ ڈیسیجنس نہیں لیں گے اور اپنے سروائیول کی جنگ لڑیں گے, تو ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے پاکستان کرکٹ کا وہی حال ہوگا جو آج ہمارا ہوا ہے. سر یعنی یہ بھی آپ سے جاننا چاہوں گا کہ پی ایس ایل جو ہے آپ کیا سمجھتے ہیں, ہماری کرکٹ کو اس نے بہتر کیا ہے یا اس سے ہماری کرکٹ زوال کا شکار ہوئی ہے؟ دیکھیں ایک زمانے میں آئی پی ایل کے لیے بھی کہا جا رہا تھا کہ آئی پی ایل کی وجہ سے انڈین کرکٹ پیچھے چلے گی, لیکن انڈین کرکٹ نے کم بیک کیا اور ہم نے دیکھا کہ اس کے بعد وہی انڈین ٹیم جو ہے اس نے بہت بہتر پرفارم کرنا شروع کیا. کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیں پی ایس ایل از ون آف دا بگیسٹ پلیٹ فارم فار اینی کرکٹر. 14-15 لڑکے وہ ہیں جو آپ کے پاکستان کرکٹ جو نا کھیل رہے ہوتے ہیں اور ان کا نام کنٹینیو آ رہا ہوتا ہے. اب مجھے وہ اپنی جگہ بنانی ہے تو میں کس طریقے سے بناؤں گا؟ پی ایس ایل از دیٹ پلیٹ فارم جس کے اندر مجھے وہ موقع ملتا ہے اور نیوٹرل پلیٹ فارم ملتا ہے, کیونکہ وہ کسی سیاست سے نہیں لنکڈ ہوتا, پرسنل آنرز ہوتے ہیں, سب کو اپنی اپنی جو ہے نا وہ اپنی اپنی پڑی ہوئی ہوتی ہے. اینڈ دین دے ٹرائی ٹو ٹیک اے ڈیسیجن واٹ از بیسٹ فار دیئر اون ٹیم. وہاں پر مجھے موقع ملتا ہے. حسن نواز از دا بگیسٹ ایگزامپل. پاکستان کرکٹ اس کو اوپن کرا رہی تھی, کوئٹہ گلیڈیٹر نے اس کو 2 ڈاؤن جو نا کھلایا, جو کوئٹہ کو سوٹ کرتا تھا کوئٹہ نے وہ کام کیا. اینڈ دین وی سو کہ دیٹ ہی از اے گڈ پراسپیکٹ ان 2 ڈاؤن. اللہ کرے ایسے ہی آگے جا کے جو نا پرفارم کرے. سیم اسی طریقے سے صاحبزادہ فرحان جو بیسکلی پی ایس ایل کے اندر سلیکٹ بھی نہیں ہو پا رہا تھا, آپ کا سیکنڈ ڈرافٹ میں اس کو جو ہے نا وہ اسلام آباد نے سلیکٹ کیا. دین ہی بیکم اے ہیرو. اور میرے اپنے خیال کے مطابق میں نے جو اس کی لاسٹ بھی کرکٹ دیکھی, ایک ون ڈے ایک T20 اس کو کھیلنے کو ملا بنگلہ دیش کے اندر, پہلی اوور سے اس نے اسٹرائک شروع کی جو T20 کی ریکوائرمنٹ ہے. آج آپ میکسویل کو دیکھ لیں, آج آپ کیا کہتے ہیں کیمرون گرین کو دیکھ لیں, وہ پہلی اوور سے جو نا اپنی اسٹرائکنگ جو نا شروع کر رہے ہوتے ہیں. کل ہم نے پرسوں ترسوں ہم نے صاحبزادہ فرحان کو بھی دیکھا اور اس کے اندر صرف اس نے یہ نہیں دکھایا کہ وہ بیسکلی آپ کے وہ شاٹس کھیل سکتا ہے جو ٹیکسٹ بک کرکٹ ہے, اس نے ریورس سویپ بھی مارے. اور آئی تھنک پی ایس ایل از ون آف دا بیسٹ پلیٹ فارم, بٹ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے کہ ہم اس کو استعمال کیسے کر رہے ہیں. پبلک کا انٹرسٹ از ویری امپورٹنٹ جو انفارچونیٹلی
سیزن 9 اور سیزن 10 جو نا جو ہمارا پبلک کا انٹرسٹ کنٹینیو جو نا لوز ہوتا جا رہا ہے. ہماری برانڈنگ جو نا وہ نیچے سے نیچے جاتی جا رہی ہے. 9 ایڈیشن کے اندر 95 جو نا وہ برانڈ جو نا وہ میڈیا کے اوپر ایکٹیو تھے, الیکٹرانک میڈیا کے اوپر. جو اسٹارٹس آئے 10 ایڈیشن کے وہ 45 جو نا وہ برانڈس رہ گئے. بڑے بڑے جو برانڈس انکلوڈنگ ایون میڈی کیم نے بھی PSL 10 کے اندر جو نا پارٹیسپیٹ نہیں کیا, which is actually not good for a PSL جو ہے نا. I'm not saying کہ میڈی کیم کرے یا نہ کرے, بٹ اوور آل جو نا برانڈ اٹ سیلف کسی بھی ایونٹ کو جو نا وہ خوبصورت بناتا ہے. پاپولیرٹی آپ کے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ کم ہوتی جائے, کم ہوتی, اور اس کا ریزن جو سر اس دفعہ تو تھوڑی کنٹروورسی بھی ہو گئی کیونکہ جو میجر اسپانسرز تھے PSL کے ان کو لوگوں نے ایسوسیٹ کر دیا ود دی اسرائیل غزہ وار, جس کی وجہ سے بائیکاٹ ہوا. کراچی میں تو بالکل پبلک جو ہے نا دیکھنے کو نہیں آئی. ہم نے حالانکہ یہ بھی کہا کہ جی کرکٹ ایک طرف ہے, باقی چیزوں کو ایک طرف رکھیں, لیکن پھر بھی یہ چیزیں کنٹرول نہیں ہو سکی. کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیں یہ جو ہے نا وہ بیسکلی لوگوں کا اپنا پرسنل جو ہے نا وہ میٹر ہے, اور اس کے اندر کسی کے بارے میں کمنٹ کرنا جو ہے نا وہ ایک پرسنل جو ہے نا وہ ہے. بٹ اگر آپ اوور آل برانڈ ایکوٹیز دیکھیں تو دیٹ سم تھنگ وچ از پرسنل لائکنگ اینڈ ڈس لائکنگ, کہ آپ کوئی چیز کسی وجہ سے فالو کریں یا نہ کریں. بٹ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے آپ کا اپنا برانڈ اور اپنی پروڈکٹس اتنی اسٹرانگ ہیں, اور اسٹرانگ ہونی بھی چاہیے پاکستان کے اندر, جو بیسکلی PSL کو سپورٹ کر سکے. بٹ اس کے لیے ضروری ہے کہ اٹ سیلف ہمیں برانڈ کے اوپر PSL کے اوپر انویسٹمنٹ کرنی پڑے گی. جیسے ہم CPL کو دیکھتے ہیں, جس طریقے سے ہم IPL کو تو کمپیئر ہی نہیں کرتے, وہ اس لیے کیونکہ وہ تو ون آف دا بگیسٹ جو نا وہ لیگ ہے. بٹ ہمیں یہ وہ ساری چیزیں کرنی پڑیں گی, لوگوں کو بلانا پڑے گا, لوگوں کو گراؤنڈ کی طرف لانا پڑے گا. مطلب آئی تھنک دا PCB should hire a proper PSL portfolio team جن کا ٹوٹل کام جو ہے نا وہ صرف اور صرف PSL کی طرف ہی کام کرنا ہو, ان کا کام PCB سے کنیکٹڈ نہ ہو. جیسے IPL کے اندر ایک پوری ٹیم ہے جس کا کام IPL کو دیکھنا ہے, اس کے اندر ان کے رائٹ, ان کی برانڈنگ, ان کی سیلنگ جو ہے نا اس کے اندر جو ہے نا وہ شامل ہو. پھر جا کے جو ہے نا وہ PSL جو ہے نا بیسکلی فرنش ہونا شروع ہوگا. اینڈ دین وی ہیو ٹو انکریز اے کمپٹیشن ٹو. 6 ٹیمیں ہوتی ہیں, وینو 4 سلیکٹ ہو جائیں گی. 4 میچز کے بعد ہمیں پتہ ہوتا ہے 2 تو سلیکٹ ہو گئی ہیں, اب ان دونوں میں سے کوئی رہ جائے گا. اگر ہم بگ بیش کی طرف جائیں جہاں پر 10 ٹیمیں ہیں, جہاں پر ہم یہ دیکھتے ہیں یار کوئی بھی ان ہوگا کوئی بھی آؤٹ ہوگا, دیٹس اے سینس آف اے کمپٹیشن. آج ہم نے دیکھا کہ بینچ کے اوپر ہمارے کتنے جو ہے نا وہ بڑے پلیئرز جو نا وہ باہر بیٹھے ہوئے تھے, جن کو بیسکلی PSL کے اندر جو نا وہ موقع نہیں ملا. I think this is the right time where we should introduce 7 and 8 team. 8 team minimum جو نا وہ ٹورنامنٹ ہونا چاہیے. ایون بنگلہ دیش پریمیئر لیگ بھی جو نا وہ 8 ٹیموں سے جو نا, اور ایون سری لنکن آپ دیکھیں نا جہاں پر 6 ٹیمیں تھی, سری لنکن کرکٹ لیگ, ان کا کیا حال ہوا. مزید آپ سے گفتگو کریں گے, لیکن یہاں جو ہے نا ہم ایک وقفہ لینا چاہیں گے. تو ناظرین ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. دیکھتے رہیے اسپورٹس گپ شپ ود جنید خلیل نینی تال والا, اور میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر بلند اقبال. جی ناظرین ویلکم بیک. ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یہ پوڈ کاسٹ اسپورٹس گپ شپ ود جنید خلیل نینی تال والا. میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر بلند اقبال. پاکستانی کرکٹ کے مسائل کے حوالے سے اور ان وجوہات کے حوالے سے جس کی وجہ سے پاکستانی کرکٹ اس وقت زوال کا شکار ہے, یا یہ کہنا چاہیے کہ ہمیں جتنی کامیابیاں حاصل کرنی چاہیے اتنی کامیابیاں حاصل نہیں ہو پا رہی. جنید خلیل نینی تال والا صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, اور بریک پہ جانے سے پہلے بات ہو رہی تھی, وہیں سے کنٹینیو کریں گے. سر ابھی تو جن لوگوں نے ٹیمیں خریدی ہوئی تھیں ان میں سے ہی شاید بہت سے آپ اس کو کنٹینیو نہ کریں کیونکہ 10 سال کی فرینچائز تھی. آپ سمجھتے ہیں پاکستان میں ایسے لوگ یا اتنا پیسہ ہے کہ مزید ٹیم اونر سامنے آ سکتے ہیں؟ دیکھیں مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ سارے کے سارے اونر جو نا اس کو ری بائی ضرور کریں گے, کیونکہ اس کی ریزن یہ ہے کہ یہ وہ پورٹ فولیو ہے اور یہ وہ 3 مہینے ہیں جس کے اندر یہ سب کے سب جو ہے نا وہ پاکستان کے جو ہے نا ہیرو بنے ہوئے ہوتے ہیں, جس کے اندر چاہے آپ کوئٹہ گلیڈیٹر سے اونر لیں, چاہے آپ اسلام آباد یونائٹیڈ کے اونرز لیں, شاید ان کو کوئی جانتا بھی نہیں تھا, یا ایون آپ لاہور قلندرز, مطلب آپ سمین رانا کو نہیں کوئی نہیں جانتا تھا, آج سب ان کو جانتے تھے.
ندیم عمر صاحب کو ہم اس لیے جانتے تھے کیونکہ ان کا کراچی کرکٹ میں بہت عمر ایسوسیٹس کی وجہ سے، ایسوسیٹ کی بات پورے پاکستان کو ان کو کوئی نہیں جانتا تھا. کرکٹ کے علاوہ ان کو کوئی نہیں جانتا تھا، آج سب جانتے ہیں. ناؤ ہی از لائک اے سیلیبریٹی ان ہول پاکستان. سیم اسی طریقے سے جو ہے نا وہ سلمان اقبال صاحب کو لوگ چینل کے ضرور جانتے تھے, بٹ ناؤ ہی بیکم لائک کراچی کنگز کی وجہ سے ہر آدمی جانتا ہے. بالکل. تو آئی ڈونٹ تھنک ان میں سے کوئی بھی جو ہے نا سٹا ہوتا ہے سر پی ایس ایل میں. frankly speking, I have no idea about it, لیکن but بغیر I don't think so کہ بغیر ان ساری چیزوں کے بغیر جو ہے نا وہ فرینچائز جو ہے نا وہ سروائیو کر سکتی ہے. بٹ اوور آل جو ہے نا پیسے کا انوالومنٹ کہیں سر اب دو طریقے سے ہوتا ہے. دیکھیں, ایک تو یہ ہے کہ آج کل ایپس بنی ہوئی ہیں اور ورلڈ وائڈ ہو رہا ہے, جو گیم ہو رہا ہے اس پہ لوگ پیسے لگا رہے ہوتے ہیں. ایک تو یہ ہو گیا. ایک یہ میچ فکسنگ ہو جانا سٹے کی وجہ سے, یہ ہوتی ہے یا نہیں ہوتی سر, یہ بتائیں. دیکھیں یہ ہر دور میں نا یہ بہت بڑا جو کچھ ٹیموں پہ بڑا الزام لگا ہے, ہارنے والی ٹیموں پہ کہا جاتا تھا کہ پی ایس ایل میں ٹیمیں جیت کے اتنا پیسے نہیں کماتی جتنے ہار کے کماتی ہیں. یہ کیا یہ بات درست ہے؟ دیکھیں اگر اب آپ تھوڑا سا بیٹنگ کا سینیریو چیک کریں تو وننگ اینڈ لوزنگ کے اوپر کچھ بھی نہیں ملتا. آپ کو 1+1 ہی ملتا ہے, جو آپ ایپ پہ جا کے وہ بھی اسٹڈی کرنا چاہیں, ایک عام آدمی بھی اس کو اسٹڈی کر سکتا ہے. سر لیکن اگینسٹ دا آڈس اگر کوئی ٹیم جیت جاتی ہے, اب فینسی کے اوپر کام ہو رہا ہوتا ہے. اب بیسکلی 5 اوور کے اوپر, 4 اوور کے اوپر, 1 اوور کے اوپر اسٹارٹنگ بیٹسمین کون ہوگا, کون فیس کرے گا, 1 اوور میں کتنے رن بنے. کیا کمیونیکیشن اب ہو سکتی ہے کہ فینسی کے اوپر کام ہو جائے گی, وہ کہ چیز بال پہ مشکل ہے بہت. اب زیادہ جو ہے نا آپ کنٹینیو جو ہے نا, جیسے ہم گلوبل کھیل رہے تھے تو ہمارے پاس اس میں بھی آئی سی سی کے جو ہے نا وہ میچ ریفری اور میچ جو ہے نا وہ انفیکٹ کبھی بکیز نے آپ کو کانٹیکٹ کرنے کی کوشش کی؟ نہیں, میں بس ایک دفعہ اپنے ڈریسنگ روم کی طرف جا رہا تھا تو مجھے ایک صاحب نے روکا, آپ کہاں جا رہے ہیں؟ تو میں نے پوچھا آپ کون؟ تو انہوں نے بتایا, انہوں نے اپنا انٹروڈکشن دیا کہ ہم آئی سی سی کی طرف سے آپ کے آبزرور ہیں, اور کہ آپ کیونکہ وہ ہر کرکٹ جو ہے نا ان کی طرف سے آبزرو ہو رہی ہوتی تھی. ٹھیک ہے. تو میں نے ان کو بتایا ایکچولی اے پارٹ آف اے ٹیم. دین ہی ایکسکیوز اینڈ سیز کہ جی سوری آپ جا سکتے ہیں. ادروائز اتنی ویجیلنس وغیرہ ساری چل رہی, دے آر ٹرائنگ دیئر بیسٹ. بٹ دیکھیں دنیا کے اندر ساری چیزیں فول پروف ہو جائے پھر بھی چیزیں ہو ہی جاتی. ون آف دا بیسٹ سیکورٹی جو ہے نا وہ مڈل ایسٹ کی ہے, یو ای کی ہے. 4-5 دن پہلے انہوں نے ایک بہت بڑا ڈرگ آپریشن کیا جہاں پر انہوں نے اتنی بڑی ڈرگ جو ہے نا وہ سیز کی ہے. کسی نہ کسی طریقے سے تو وہ آ ہی جاتی ہے. جہاں پر انلیگل منی ہوتی ہے, انلیگل منی بھی بڑی ہوتی ہے, وہاں پر جگاڑیں ڈھونڈی لی جاتی ہے. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. اچھا سر یہ بھی بتائیے گا کہ کراچی کے لڑکوں کے ساتھ یہ کہا جاتا ہے کہ ناانصافی ہوتی ہے. ہم نے ماضی میں دیکھا فواد عالم ہوں, سرفراز احمد ہوں یا اور دوسرے لڑکے ہیں جن کے ساتھ ناانصافی ہوئی, اور یہ سلسلہ ابھی سے نہیں, باسط علی, راشد لطیف اور سو آن اینڈ سو فورتھ. کتنی کھلاڑی ہیں جو کہ کراچی سے رہے یا ٹیم میں جانے کے بعد ناانصافی ہوئی, ٹیم میں سلیکشن کے وقت ہوئی. کیا یہ بات درست ہے یا بس ایک امپریشن کریٹ کیا جاتا ہے؟ کہا جاتا ہے جی پنجاب سے پلیئرس کو آسانی ہوتی ہے, ان کی سلیکشن آسان ہے, ان کو جلدی لائم لائٹ میں لیا جاتا ہے. کراچی سے کرکٹرز اگر آ بھی جاتے ہیں تو کانسپریسی کے شکار ہو جاتے ہیں, اس لیے کہ ٹیم ساتھ نہیں دیتی, کیونکہ ٹیم کے زیادہ تر ممبرس جو ہیں وہ ہمارے کے پی کے اور پنجاب کی ٹیم کہلاتی ہے. کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیں ایک زمانہ تھا جس وقت کراچی کی کرکٹ کے جو پلیئرس ہیں نا وہ ٹوٹل پی سی بی کو اور پاکستان کرکٹ کو جو نا ناک کیا کرتے تھے. میں باسط علی کے زمانے میں یا راشد لطیف کے زمانے میں یا یونس خان کے زمانے میں تو نہیں جا رہا, میں آگے جہاں سے میں نے کراچی کی کرکٹ دیکھنا شروع کی, فواد عالم, خرم منصور, خالد لطیف, سہیل خان, یہ وہ لڑکے تھے جو بیسکلی جن کا تعلق کے پی کے سے بھی تھا بٹ کھیلتے وہ کراچی سے تھا, اور کراچی کی ٹیم کے وہ ریکگنائز پلیئر ہوتے. محمد سمیع ہو گئے آپ کا, اور بہت سارے ایسے پلیئرس تھے کراچی سے سلیکٹ ہوئے, کراچی آئے, یہیں رہتے تھے. اچھا وہ کراچی کرکٹ کے کوٹے پہ بھی کھیلا کرتے تھے. ایون شاہد آفریدی بھی جو نا کراچی سے ہی ساری زندگی انہوں نے کرکٹ کھیلی. کراچی کرکٹ والے لڑتے رہے ان کے لیے, اور یہ ان کو بعد میں پتہ چلا کہ ان کا تعلق کہاں سے رہا ہے, کس کا کس. اب سرفراز احمد ہیں وہ بیسکلی پیور جو ہے نا وہ, بٹ آئی تھنک یہ وہ لاسٹ بریڈ تھی جس کے بعد سے جو ہے نا کراچی کے کرکٹ نے جو ہے نا پی سی بی کے جو ہے نا دروازے ناک کرنا بند کر دیے. اب ہمارے جو لڑکے ہیں اگر ہم اپنی ریجنل کرکٹ دیکھتے ہیں تو وہاں پر جو کے پی کے سے لڑکے موو ہوئے ہیں جن کا تعلق کے پی کے سے پیچھے سے جو 15 سال کے پی کے پنجاب سے جن کا تعلق ہے,
جو سندھ میں کراچی میں رہ رہے ہیں, اینڈ دے آر مور ہارڈ ورکر دین ایکچولی اے کراچی کا لڑکا جس کو پیور اردو اسپیکنگ کہا جائے یا پیور کراچی ہائٹس کہا جائے. ان کی محنت اور ان کی محنت میں زمین آسمان. سندھ کے لڑکوں کے ساتھ بھی نا دھانی کو ہم دیکھیں کہاں کہیں بھی نہیں ہے, ہی از نو ویئر. اور بہت سے اور بھی ایسے لڑکے ہیں جو سندھ سے آئے لیکن نہیں فرسٹ کلاس لیول سے ہی آؤٹ ہو جاتے ہیں. ہاں لیکن ان کی پرفارمنس اور ان کی ڈیلیوریز کمپیریٹیولی ٹو باقی سب لوگوں سے جو نا زمین آسمان کا فرق ہے. دیکھیں دھانی کو کوئی بھی باہر نہیں کر سکتا تھا کیونکہ وہ ہی واز اے پیور آپ کا ملتان سلطان کا جو نا وہ پروڈکٹ تھا. بٹ اگر وہ ملتان سلطان میں ہی جا کے پرفارم کرنا بند کرے گا تو وہ وہاں سے اس کو باہر کر دیا جائے گا. اب میں نے آپ کو جیسے یہ بولایا کہ ایسے بہت سارے لڑکے ہیں جو بیسکلی دے آر ٹرائنگ دا لیول بیسٹ بٹ دے آر ان پٹ از ناٹ انف. اگر کے پی کے کا لڑکا 5 گھنٹے ٹریننگ کرتا ہے, کراچی کا لڑکا 1 گھنٹے ٹریننگ کرتا ہے. بابر اعظم کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ وہ ایک دن میں 500 سے لے کے 800 بالیں جو نا وہ کھیلتے ہیں. کراچی کا لڑکا 200 بالیں کھیل کے یہ سمجھتا ہے کہ یار میں بابر اعظم کو جو ہے میں آئی ایم اے بیٹر پلیئر دین بابر اعظم. ہمیں تیاری جو نا وہ ایسی کرنی چاہیے کہ اگر ہمارا کرائٹیریا 100 ہے تو مجھے 200 مارنی چاہیے اور ہم کیپیبل ہیں یہ کام کرنے کے لیے, لیکن ہم اتنی محنتیں نہیں کرتے. اینڈ دین وی اسٹارٹ کرٹیسائزنگ دا سسٹم. پنجاب کے لیے بھی آسان نہیں ہے, پنجاب بہت بڑا پنجاب ہے. اگر آپ دیکھیں اسٹارٹ ہوتا ہے ملتان باولپور سے آپ کا پنڈی تک جا کے جو نا وہ آپ کا جو نا پنجاب چل رہا ہے, اور ہر ایک آدمی کی اپنی 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 بہت بڑا صوبہ ہے سر, بہت بڑی آبادی ہے. ان کی آب و ہوا, ان کی ڈائٹ, ان کی تمام چیزیں فزیکلی دے آر مچ مور فٹ اینڈ مچ اسٹرانگر دین دا ریسٹ آف دا. اب ان کی محنت آپ سوچیں, ان میں سے 10 یا 12 لڑکوں کو ٹوٹل موقع ملتا ہے وہ پاکستان کو ریپرزینٹ کرنا. ان 10 یا 12 لڑکوں کی محنت تو آپ دیکھیں, آپ 100 ہیں, کراچی کا لڑکا 100 اور پنجاب کا لڑکا 100 تو شاید اس کو جگہ مل جائے. بٹ ایسا نہیں ہوگا کہ کراچی کا لڑکا 120 اور پنجاب کا لڑکا 80 اور اس کو بولا جائے 80 کو کھلا لیا جائے. ایکول میں فیور مل جاتا ہے بٹ لیکن کمپیریٹیولی لو تو پھر فیور نہیں ملتا. سر مجھے بس لاسٹ 1-2 کوشچنس کروں گا اور پھر میسج کی طرف جائیں گے. پاکستان کرکٹ بورڈ آپ کیا سمجھتے ہیں, کرکٹر اچھا چلاتے ہیں, ٹیکنوکریٹ, بیوروکریٹ یا سیاستدان؟ دیکھیں انفارچونیٹلی پاکستان کرکٹ بورڈ کو کسی نے بھی اچھا نہیں چلایا. ہم نے کرکٹرز کو بھی دیکھا, ہم نے سیاستدانوں کو بھی دیکھا, ہم نے رمیز راجہ کو بھی دیکھا, ہم نے جو ہے وہ اور بھی دوسرے سیٹھی صاحب کو بھی دیکھا, باقی لوگ بھی دیکھا. آئی تھنک وی شوڈ سلیکٹ دا رائٹ پروفیشنل جس کو بیسکلی جو نا ایک سسٹم چلانا آنا چاہیے. اور اٹس ناٹ اونلی دا فرنٹ فیس, بیک اینڈ کے اوپر آپ کے اندر کتنی. محسن نقوی صاحب اچھا چلا رہے ہیں. دیکھیں محسن نقوی صاحب کی جو کریڈٹس ہیں پاکستان کرکٹ کے اندر, وہ سب سے بڑا جو کریڈٹ ہے وہ پاکستان کرکٹ کا پرائڈ ہے انٹرنیشنل لیول کے اوپر. چیمپئنز ٹرافی میں ہم نے دیکھا جہاں پر ہمیں ایک ٹائم پر یہ نظر آ رہا تھا کہ انڈیا واز گیونگ اس اے لاٹ آف پریشر کہ ہم کسی نہ کسی طریقے سے بیک ڈاؤن ہو جائیں اور یا تو چیمپئنز ٹرافی چھوڑ دیں یا پھر جو ہے نا وہ ہم کوئی ایسا کانٹریکٹ کر لیں جس کے اندر انڈیا کو ون پوزیشن جو ہے نا مل جائے. بٹ جس طریقے سے وہ اسٹبن تھے اور جس طریقے سے انہوں نے ساری کوششیں کی, وچ از لائک اے ویری ڈیفیکلٹ ڈیسیجن فار ہیم, اینڈ وی آل سلوٹ ہیم کہ یہ وہ ٹائم تھا جس کے اوپر انہوں نے ہمیں ہماری کرکٹ کو اور ہماری نیشنز کو جو نا کہیں بھی جو نا بیٹ ڈاؤن نہیں ہونے دیا. اور انہوں نے ایک ایسا کانٹریکٹ سائن کیا جو آج بھی انڈیا کے جو نا وہ کے لیے مشکلیں کریٹ کیا ہوا. جو ابھی پاکستان وومن ورلڈ کپ کھیلنے کے لیے جا رہی ہے وہ بیسکلی انڈیا نہیں جائے گی, سری لنکا جائے گی. انڈین ٹیم ول ٹریول آل دا وے فرام انڈیا ٹو سری لنکا, اینڈ فار دیم اٹس لائک اے بگ انسلٹ. وہ بیسکلی اتنی ایزیلی یہ ساری چیزیں جو نا برداشت نہیں کرتے. سیم اسی طریقے سے جو ابھی ہمارا ایشیا کپ ہوا جس کے اندر ہونے والا ہے, جس کے چیئرمین خود محسن نقوی صاحب ہیں, وہاں پر بھی انہوں نے سیم جو ہے نا وہ اپنا موقف جو ہے نا صحیح طریقے سے رکھا اور انڈیا سے کو ایک نیوٹرل پلیٹ فارم کے اوپر کھیلنے کے لیے مجبور کیا کہ آپ کو کھیلنا ہے کھیلیں, نہیں کھیلنا نہیں کھیلیں, بٹ اگر ہوگا تو ایسے ہی ہوگا. دے ور ناٹ ریڈی ٹو کم ٹو ڈھاکہ فار لائک این, کیونکہ ایک ٹائم ایسا آیا ہوا ہے جس کے اندر انڈین کرکٹ جو ہے نا وہ کنٹینیو جو ہے نا ہر ایک کرکٹ بورڈ کو بلیک میل پہ بلیک میل کی جا رہی ہیں. وہاں پر آئی تھنک اوور آل محسن نقوی صاحب کا جو
کریڈٹ ہے وہ بیسکلی ان کو ملنا چاہیے, اور انہوں نے ایک ایسی جگہ کے اوپر پاکستان نیشن کو رکھا ہوا ہے کہ جہاں پر ہماری کرکٹ میں پرفارمنس ہے لیکن بورڈ کی پرفارمنس ہے. اس کی ایک وجہ ان کا اپنا پورٹ فولیو, ان کی اپنی پوزیشن ایز انٹیریئر منسٹر, اینڈ ہی از اے پاورفل پرسنالٹی ان پاکستان پالیٹکس آلسو, تو ان کی ایک تھوڑی اتھارٹی بھی ہے. بہرحال سر, اب چونکہ ہمارے آج کے اس شو کا ٹائم اختتام کی طرف ہے, کیا میسیج دینا چاہیں گے لوگوں کو؟ دیکھیں, میں لوگوں کو یہی میسیج دوں گا کہ آپ محنت سے جو ہے نا وہ دور نہ بھاگیں. پرانے زمانے میں ہم جیسا پرانے کرکٹرز کے سامنے بیٹھ کے شکوہ سنا کرتے تھے کہ آپ کو موقع نہیں مل رہا, تو وہی جواب دیتے تھے کہ کوئی بات نہیں, اگلے میچ میں 100 نہیں 120 ماروں گا, 120 نہیں 130 ماروں گا. تو وہ بیسکلی وہ کرکٹرز تھے اور وہ سارے لوگ تھے جو بیسکلی اپنا 100 نہیں 120 130% دیا کرتے تھے. جلدی جو ہے نا وہ گیو اپ نہ کیا کریں, اینڈ ٹرائی ٹو گیو یور بیسٹ. بہت بہت شکریہ سر پروگرام کے لیے وقت نکالا. ناظرین, جنید خلیل نینی تال والا ویٹرن کرکٹر, گروپ مینیجنگ ڈائریکٹر میڈی کیم گروپ آف کمپنیز ہمارے ساتھ موجود تھے. پروگرام ہے, ایک پوڈ کاسٹ ہے, اسپورٹس گپ شپ ود جنید خلیل نینی تال والا. پروگرام آج کا یہاں پر اختتام پذیر ہوتا ہے. مجھے ڈاکٹر بلند اقبال کو اور جنید خلیل نینی تال والوں کو اجازت دیجیے. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.